کربلا والو، ہائے 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 کربلا والو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا کے بیشتر حصوں میں یکم محرم کا دن گزر چکا ہے اور 2 محرم کی رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں آج 2 محرم کا دن جو ہے وہ گزر چکا ہے اور اب اس وقت جو ہے وہاں پر 3 محرم کی رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہرکیف ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ کربلا جو ہے وہ اس وقت عام طور پر لوگوں سے، زائرین سے، عاشقوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بین الحرمین میں کہ جو ہیں لوگ کم ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ وائرس کی وجہ سے کربلا جانے پر جو تھوڑی سی پابندی ہے وہ ہے۔ بہرکیف جسم مقید ہیں مگر عقیدے آزاد ہیں۔ اگر ہم آج کربلا خود نہیں پہنچ سکے تو ہمارے دل آج بھی کربلا میں موجود ہیں۔ آئیے شیعہ ملٹی میڈیا کے ہمراہ ہم کربلا کی زیارت کریں اور ساتھ ساتھ آپ کی دعائیں، آپ کے سلام جو ہیں وہ مولا کے دربار تک پہنچاتے رہیں۔ اس وقت بین الحرمین سے روضہ غازی ابو فضل العباس نظر آ رہا ہے۔ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے یہ کسی بھی مومن کے لیے کہ جب وہ کربلا جانے کی مکمل تیاری میں ہو اور پھر حالات کچھ ایسے ہو جائیں کہ وہ کربلا نہ پہنچ سکے۔ لیکن یہ بھی ایک امتحان ہے۔ کبھی کسی کو بلا کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے اور کبھی کسی کو روک کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے عشق کی، ہمارے جنون کی، ہماری محبت کی، ہماری مودت کی امتحان کی گھڑیاں ہیں کہ آج اگر ہم جو ہے روایتی انداز میں عزاداری نہیں کر سکتے تو ہم عزاداری کو کس طرح سے قائم رکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے دلوں میں۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت سارے مومنین ماشاءاللہ شامل ہیں۔ سید اسماعیل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قربت بھائی موجود ہیں، بشارت علی بھائی ٹورنٹو سے شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ٹورنٹو کینیڈا سے۔ ٹورنٹو میں اس وقت تقریباً صبح کے 7 بج رہے ہیں، یہاں کیلگری میں صبح کے 4 بج رہے ہیں، نیو یارک میں بھی 7 بج رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو ہے شام کے تقریباً 3 بج رہے ہوں گے۔ مومنین کے سلام مولا کے دربار میں جو ہیں وہ اس تیزی سے آ رہے ہیں کہ میری اسکرین سے جو ہے وہ بہت تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک دعا مجھے بار بار نظر آ رہی ہے ہر مومن کی، ہر مومنہ کی، وہ یہی ہے کہ مولا کربلا بلا لیں، مولا زیارت کروا دیں۔ اور انشاءاللہ آپ اس امید کے ساتھ اپنی دعاؤں کو، اپنے وسیلے کو، کربلا کو اپنا وسیلہ بنائیے، کربلا کو اپنی منزل بنانے کے لیے کہ مولا جو ہیں وہ ہم سے بہت بہتر
جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے، جیسے ہی مولا یہ دیکھیں گے کہ اب اس مومن کا یا اس مومنہ کا کربلا آنا جو ہے وہ اس کے لیے خطرناک نہیں رہا، وہ اس کے بچوں کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے جو ہے محفوظ ہے، تو انشاءاللہ مولا آپ کو ضرور کربلا بلائیں گے۔ لیلا طاہر بہن ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور طارق چیمہ بھائی کے لیے دعا۔ اس کے بعد مشتبہ جاوید بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور سیدہ کلثوم بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیدہ یارا بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، میسم عباس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، دانیال عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم مومنین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ذریعہ غازی ابو فضل العباس علیہ السلام ہمیں اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ ہرگز مت سمجھیے کہ ذریعہ پر جو ہیں زائرین موجود نہیں ہیں اور ذریعہ بالکل خالی ہے۔ حرم کی طرف سے جو ویڈیو آ رہی ہے اس میں کیمروں کو تھوڑا سا اس طرح سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو ذریعہ زیادہ نظر آئے اور لوگ کم نظر آئیں، لیکن اگر آپ سکرین کے نچلے حصے پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو نیچے والے کونے میں جو ہے لوگ چلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور جب کوئی آ کر غازی کی زری کی جالیوں کو تھامتا ہے تو آپ کو ان کے ہاتھ بھی نظر آئیں گے، وہ خوش نصیب ہاتھ بھی نظر آئیں گے جو اس وقت غازی کی زری کو مس ہو رہے ہیں۔ دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ سیدہ یورا خرم گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ کے جو ہے معرفت اور ظہور کی دعا کر رہی ہیں۔ بے شک بہن یہ وہ وقت ہے، پورا شوق زمانہ ہے کہ امام کے ظہور کی دعا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ضروری تو ہمیشہ سے رہی، مگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ واجب ہو گئی ہے یہ دعا، اور دن بھی جو ہیں ایام اعضا ہیں، محرم کے دن ہیں، تو اس وقت تو جتنی زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور کی دعا کی جائے اور منتقم کربلا کو پکارا جائے، نثارات الحسین کو آواز دی جائے کہ مولا آئیے آ کر کربلا کا حساب کیجئے، مولا آئیے آ کر کربلا کا بدلہ لیجئے، مولا آئیے آ کر خون علی اصغر کا حساب لیجئے، مولا آئیے آ کر قتل علی اکبر کا حساب لیجئے۔ عقیل حسین بھائی ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں، شفاعت زینب بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عبد الحسین آسی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نصرت ملک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مش عارف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عباس رضوی بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ایک بھائی منتظر مہدی کے نام سے جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زری کو ذرا اور قریب چلتے ہیں، زری کے دعاؤں کا سلسلہ جو ہے آپ اپنی دعائیں کرتے چلے جائیے، مولا آپ کی دعاؤں کو سن رہے ہیں، آپ کی دعاؤں سے واقف ہیں، اپنا پرسہ دیجئے مولا کو، کربلا کی زیارت کیجئے، اور ساتھ ساتھ مجھے اور شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ مولا ہماری توفیقات میں جو ہے اضافہ فرمائیں، اور ہم لوگ یوں ہی کربلا سے، نجف سے، کاظمین، سامرا، مشہد، تمام مقامات مقدسہ مکہ و مدینہ سے جو ہے آپ تک جو ہے زیارات کا یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ جابر سید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے والدین کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ بشرا حسن بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مشکل کشائی کے لیے دیکھیے مشکل کشا ابن مشکل کشا کی ذریعے جو ہے وہ اس وقت ہمیں اسکرین پر نظر آ رہی ہے، باب الحوائج کا روضہ نظر آ رہا ہے، تو مشکل کشا ابن مشکل کشا، باب الحوائج، سکائے سکینہ کو واسطہ دیتے ہیں کربلا کے ان مشکل ترین امتحانوں کا کہ مولا یہ جس بہن نے، جس بھائی نے، جس نے مشکل کشائی کے لیے کہا ہے، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، ان کی مشکلوں کو دور کریں، ان کے لیے تمام راستے آسان کریں۔ مہنور علی رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعد اللہ بھائی ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں۔
اور یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو منظر آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے مومنین، یہ روضہ امام حسین علیہ السلام کا جو صحن کا منظر ہے، یا روضے کے اندر کا جو صحن ہے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت. اور 1 منٹ کے لیے ہمیں ادھر جانا پڑے گا، یہ اٹک رہی ہے ہماری. یہ کربلا ہی بتائے گی اطمینان کیا، نہ جب سے کرب و بلا کے سفر کی شان ہے کیا، سبھی ہیں ایک سے بوڑھے ہیں. مومین، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا ویڈیو جو ہمیں موصول ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. میں انشاءاللہ جی تو دعاؤں کا سلسلہ جو ہے جاری رکھتے ہیں. زہرا بطول بہن ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور فن لینڈ سے یہ بہن ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، اور علی خان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صفدر الوی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ندا زہرا بہن موجود ہیں، شازیہ فرمان علی، بشرا حسین، اور اس کے بعد یہ زیدی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دانیال عباس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مومنین انشاءاللہ ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ آنے والے ایام میں اس زیارات کے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم کسی نخواہ خوان کو، کسی منقبت خوان کو اپنے ساتھ شامل کریں، تاکہ وہ آپ کو یہاں پر زیارات کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو جو ہے نوحہ بھی پڑھ کے سنا سکیں، سلام بھی پڑھ کے سنا سکیں. کچھ آپ ان سے اپنی فرمائش بھی کر سکیں گے، کوئی خاص کلام جو آپ سننا چاہیں وہ بھی آپ ان سے ریکویسٹ کر سکیں گے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں کچھ کام کر رہے ہیں، اور چند ہی دنوں میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ان تمام نوحہ خوانوں کو بھی جو ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ شامل کرتے جائیں گے. کربلا میں اس وقت دن کا وقت ہے، یہاں امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں اس وقت جو ہے رات تقریباً تمام ہو چکی ہے. صبح کے کسی جگہ پہ 4 اور کسی جگہ پہ 6 بج رہے ہیں، اور یورپ میں جو ہے، یورپ میں بھی دن کا وقت ہے، کربلا میں دن کا وقت ہے، پاکستان میں بھی اس وقت دن کا وقت ہے. اور اس وقت دیکھیے ذریعے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہماری اسکرین پر نظر آ رہی ہے ہمیں ساتھ ساتھ. آئیے زہرا کے لال کو پرسہ دیتے چلیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے دعا کرتے چلیں کہ مولا یہ جس جس بھائی کی، جس جس بہن کی جو جو مشکل ہے مولا اس کو آسان فرمائیں، اور جس جس بھائی اور بہن نے دعا کے لیے کہا ہے مولا ان کی دعاؤں کو قبول کریں. مبین حیدری بھائی جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، مولا ان کی تمام شرعی حاجات کو، ان کی تمام شرعی دعاؤں کو قبول فرمائیں. سہیل رضا کھوکر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید ریحان مہدی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حفاظت علی مہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عارف کاظمی بھائی ابھی ہمارے ساتھ زیارات کے اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں. شازیہ فرمان علی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت یہاں پر، اور روزینہ شکیل بہن، آپ کا نام اوپر چلا گیا جی، ڈاکٹر روزینہ شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اپنی پوری فیملی کے لیے جو ہے دعا کرنے کے لیے التماس کر رہی ہیں. آپ تمام مومنین و مومنات، ان سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے، ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جو جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور وہ مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں ان سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. دیکھیے دعا کرنے کا جو طریقہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے مومن بھائی اور مومنہ بہنوں کے لیے پہلے دعا کریں، اپنی دعا بعد میں کریں. یہاں تک ملتا ہے کچھ احادیث میں کہ 40 مومنین و مومنات کا جو ہے نام بنام دعا جو ہے وہ دعا کریں ان کے لیے، پھر اپنی جو ہے دعا کریں. ثروت علی رضا بھائی ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں، اور جواد زیدی، تقی زیدی، اور ثروت علی رضا بھائی اور ارتضی زیدی، یہ سارے جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت آسٹریلیا سے شامل ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ بہت تیزی سے میری اسکرین سے گزر رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم از کم سب کے نام
جو ہے وہ پڑھتا چلا جاؤں ساتھ ساتھ. رحیلہ اجاز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور علی رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, دعا بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ, اور دلی مراد کے لیے جو ہے دعا گو ہیں. ابھی ایک بھائی کی اوپر دعا آئی تھی کہ مولا میں کربلا جانے کے لیے تڑپ رہا ہوں. پتہ نہیں مومن بھائی کی دعا تھی یا مومنہ بہن کی دعا تھی, مجھے صرف کربلا اور تڑپ نظر آ سکا اس میں سے. مولا یہ جو مومنین و مومنات جو ہمارے بھائی اور بہن جو ہیں اس وقت کربلا جانے کے لیے بے قرار ہیں, کربلا جانے کے لیے بےتاب ہیں, آئیے روضہ غازی ابو فضل العباس کی طرف چلتے ہیں اور غازی کو واسطہ دیتے ہیں کہ غازی آپ تو امام حسین کے محافظ ہیں, آپ تو امام حسین تک پہنچنے کا راستہ ہیں. جس طرح میرے غازی آپ کے بابا جو ہیں وہ رسول خدا کے لیے دروازے کے طور پر ہیں, جس طرح رسول خدا مدینۃ العلم ہیں اور مولا علی جو ہیں وہ باب مدینۃ العلم ہیں, اسی طرح غازی عباس جو ہیں وہ باب امام حسین ہیں. تو میرے غازی یہ جو مومن جو مومنہ کربلا جانے کے لیے دعا کر رہے ہیں, مولا آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ ان کو جلد از جلد کربلا بلائیے. میرے غازی یہ جو کرونا وائرس دنیا میں اس وقت پھیل چکا ہے اس کو جلد از جلد ختم فرمائیے, اور اربعین پر سب مومنین و مومنات اسی طرح سے کربلا میں حاضری دے سکیں, اسی طرح سے کربلا کی خاک کو اپنے سروں کا تاج بنا سکیں اور اپنے عشق کا, اپنی مودت کا, اپنی محبت کا اظہار کر سکیں آپ سے, اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دے سکیں, کربلا کے شہیدوں کا پرسہ دے سکیں, اہل بیت کے شہداء کا پرسہ دے سکیں. فرح اسد بہن ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئی ہیں, سائرہ ناز بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلال چودھری بھائی جو ہیں وہ لاہور سے شامل ہوئے ہیں اور اولاد کے لیے جو ہے دعا کر رہے ہیں. مولا غازی ابو فضل العباس کی ذریعہ ہمیں نظر آ رہی ہے. غازی کو واسطہ دیتے ہیں بی بی سکینہ کا, غازی کو واسطہ دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کا, غازی کو واسطہ دیتے ہیں بی بی شریفہ بنت امام حسن کا, کہ میرے غازی یہ جو مومن بھائی اور بہن یہاں اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں, مولا انہیں جلد از جلد اولاد نرینہ عطا کریں, مولا انہیں وہ اولاد عطا کریں جو ہائے حسین کہہ کے سینوں پہ ہاتھ مار سکے, جو مولا کے نام پر آنسو بہا سکے, جو کربلا جانے کے لیے بےتاب ہو, جس کو آپ کے آقا, آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام سے جنون کی حد تک عشق ہو. میرے غازی ان سب کی گودیوں کو جلد از جلد آباد فرمائیں. افروز زیدی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, عباس رضوی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور مولا کے دربار میں سلام پیش کر رہے ہیں. سائرہ ناز بہن جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مشکلیں اور پریشانیوں سے جو ہے دوری کے لیے, مشکلوں سے نجات کے لیے جو ہے دعا گو ہیں. غازی ابو فضل العباس کو واسطہ دیتے ہیں کربلا کے مشکل ترین امتحانوں کا, غازی کو واسطہ دیتے ہیں اس امتحان کا جو ایک خالی مشق کو نہر پر لے کر جانا اور پھر وہاں سے مشق کا چھد جانا جو تھا, غازی کو اس امتحان کا واسطہ دیتے ہیں کہ غازی اس بہن کی اور اس سے پہلے بھی جس بھائی اور جس بہن نے جو ہے دعاؤں کے لیے کہا ہے, مشکلوں سے دوری کے لیے کہا ہے, روزگار کے لیے کہا ہے, اولاد کے لیے کہا ہے, اور غازی جس نے کربلا کی زیارت کے لیے دعا کی ہے, میرے غازی آپ کو کربلا کے ان سخت ترین ایام کا واسطہ, میرے غازی آپ کو اس وقت کا واسطہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر پہنچے تھے, میرے غازی ہم سب کو بھی جلد از جلد کربلا کی زمین دیکھنا نصیب فرمائیں. ہم سب کو بھی وہ شرف عطا کریں کہ ہم کربلا کی خاک کو اپنے سر میں ڈال کر کہہ سکیں کہ آج ہم نے دنیا کا سب سے بہتر تاج پہن لیا, آج ہمارے سر جو ہیں وہ آسمانوں کو چھوتے ہیں کہ ہمارے سروں میں کربلا کی خاک ہے. اور فرح اسد بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اربعین کے لیے زواری کی دعا کر رہی ہیں, مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. سائرہ نقوی بہن ہمارے ساتھ راول پنڈی سے ابھی شامل ہوئی ہیں اور دعاؤں میں جو ہے وہ شمولیت کے لیے اور دعاؤں کی طلبگار ہیں. آئیے بین الحرمین کی طرف چلتے ہیں. بین الحرمین میں اس وقت دیکھیے
کربلا کی سخت ترین گرمی کے دن ہیں اور دھوپ جو ہے اپنی مکمل شدت کے ساتھ اس وقت وہاں پر ہے، اور ایک بہن نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کو خدا صحت و سلامتی عطا کرے۔ سیدہ ماہم رضوی اور سیدہ زہرا رضوی کے لیے جو ہے انہوں نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے۔ احسن رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے بعد ام رضا بہن چکوال سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں اور صحت کے لیے اور اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ سید ریحان مہدی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور فرحالہ علی ریحان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ انسا بطول بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واجد شاہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اور ٹینا سویٹ کے نام سے کوئی بہن جو ہیں وہ بیٹھی ہیں، وہ بھی دعاؤں کی طلبگار ہیں۔ حر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پرویشہ ملک کے لیے جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ بس مومنین مومنات، آپ سے یہی ایک التماس ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں تو شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کو، ہمارے ٹیم کے تمام اراکین کو اور مجھے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھا کیجئے کہ مولا ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور ہم اسی طرح سے جو ہے آپ تک کربلا سے لائیو اور دوسرے مقامات مقدسہ سے، مشہد سے، کاظمین سے، سامرہ سے، مکہ و مدینہ سے، اور انشاءاللہ وہ دن جلد آئے کہ جب ہم جنت البقیع سے بھی اسی طرح لائیو جو ہے روضوں کی آپ کو زیارت کروا سکیں، اور آپ سب لوگ خود بھی جہاں جا کر جو ہے زیارت کر سکیں۔ دعا کیجئے، یہ کربلا کے سخت ترین دن ہیں، امام حسین جو ہیں وہ اس وقت سخت ترین امتحان میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں۔ دعا کیجئے کہ جنت البقیع جلد از جلد تعمیر ہو جائے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ ندا علی بہن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور زیارت کے لیے، زواری کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ عروج سلطان بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور اپنے شوہر اور بیٹیوں کے لیے کہ بہتر مستقبل اور کاروبار میں ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔ یعقوب اسماعیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھیے، کاروبار اور روزی رزق کی دعاؤں کے سلسلے میں یہ میں ہمیشہ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ اپنی رزق کی دعا کو ہمیشہ کربلا سے منسوخ کیجئے، ہمیشہ اسے نیاز امام حسین سے منسوخ کیجئے۔ آپ آج دل میں ارادہ کر لیجئے کہ مولا مجھے کاروبار میں ترقی مل جائے، مجھے نوکری میں ترقی مل جائے، مجھے یہ نوکری مل جائے تو میں آپ کے نام کی نیاز دوں گا، میں آپ کے نام سے یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کے نام سے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کے نام سے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اگر آپ پہلے سے ہی اس قسم کی نیاز دے رہے ہیں مولا کے نام پہ تو اس میں اضافے کا جو ہے ارادہ کیجئے کہ مولا پہلے میں 5 لوگوں کی جو ہے ذمہ داری لیتا تھا، مولا میری یہ ترقی ہو جائے تو میں اس کو بڑھا کر 6 لوگوں میں، 8 لوگوں میں، 10 لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ لے لوں گا۔ اور صبا عباس بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور زواری کی دعا کر رہی ہیں۔ سیدہ ہیرا جعفری بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا واڑیچ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بطول سیدین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ام ایمن ضمیر، صدف زہرا اور مدثر شاہ اور محمد عدنان شوکت بھائی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ شہلا انصر بہن ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئی ہیں۔ شاہ رضوی جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مومنین، اس وقت جو اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ روضہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ جو 2 مینار اور یہ گنبد جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اب اس وقت جو ہے کالا علم لہرا رہا ہے جو کہ سوگ کی نشانی ہے، ورنہ عام طور پہ امام حسین کے حرم پہ اور غازی عباس کے حرم پہ سرخ علم لہراتا ہے، جو کہ عرب میں جو ہے اس گھر کی یا اس مقتول کی نشانی ہے کہ جس کے ابھی قتل کا قصاص نہ لیا گیا ہو، جس کے قتل کا ابھی بدلہ نہ لیا گیا ہو، جس کے قاتل کو ابھی انصاف نہ کیا گیا ہو جس کے قاتل کے ساتھ۔ اور یہ کالا علم جو چاند رات کو محرم کی
جو ہے سرخ کو اتار کر کالا علم لگایا جاتا ہے، یہ سوگ کی علامت ہے۔ یہ جو ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں یہ سوگ کی علامت ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم آج بھی امام حسین کے سوگ میں ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کربلا اتنے 100 سال پہلے ہوئی، 1440 1442 سال پہلے، لیکن ہمارے لیے کربلا آج بھی برپا ہے، ہمیں کربلا آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ کربلا میں آج بھی وہ پیاسے بچے بیٹھے ہیں۔ مومنین، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی مودت ہے، یہ آپ کا عشق ہے امام حسین سے۔ حیدر حاجی بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، علی جھکڑ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی عمران اور اسد عباس بھائی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اور آپ کی دعاؤں کو میں نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ ماشاءاللہ بہت تیزی سے دعائیں گزر بھی رہی ہیں، اور میرے لیے ایام ازاں میں نام بنام دعائیں کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے، جبکہ سامنے جو ہے روضہ امام حسین علیہ السلام، یا جس طرح اس وقت ذریعہ غازی ابو فضل العباس علیہ السلام سامنے نظر آ رہی ہے۔ شہلا انصر بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، طلت سیدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ سید علی ہاشم رضوی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید بلال حیدر رضوی بھائی موجود ہیں، وقار حسین بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ، عاصم حسین بھائی بھی موجود ہیں، مہدی حسن بھائی بھی ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور امتحانوں میں کامیابی کی دعا کر رہے ہیں۔ غازی ابو فضل العباس کو واسطہ دیتے ہیں کربلا کے امتحان کا کہ مولا یہ جس بھائی نے امتحان میں کامیابی کے لیے کہا ہے، اور اس کے علاوہ جس مومن اور مومنہ کو جو امتحان درپیش ہے، چاہے وہ نوکری پہ کوئی امتحان ہو، چاہے وہ CSS کا ہو یا آرمی کا ہو، یا وہ نوکری میں کسی ترقی کا امتحان ہو، یا بزنس میں کسی مشکل میں مبتلا ہو، یا زندگی کے کسی امتحان سے گزر رہا ہو، غازی کربلا کے سخت ترین امتحان کا واسطہ ان مومن بھائیوں اور بہنوں کو بشمول میرے، ہم سب کو ان امتحانوں سے سرخرو کریں، ہم سب کو ان امتحانوں سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ گزرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں۔ اور دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ جی مومنین، میری اسکرین جو ہے وہ کچھ رک رہی ہے، اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں۔ حسنین علی ملک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور مولا کے دربار میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ سب جو مولا کے دربار میں سلام پیش کر رہے ہیں، یقین کیجئے مولا آپ کے دلوں سے نکلتی ان آوازوں کو سن رہے ہیں۔ ہم ان اماموں کے قائل نہیں ہیں کہ جو آپ کے دل سے نکلتی آواز کو نہ سن سکیں۔ ہمارے پاس ہمارے جو ائمہ اہل بیت، ائمہ حق ہیں، وہ ہمارے دل سے نکلتی آواز، ہمارے دماغ میں گونجتی صدا، وہ ان سب سے واقف ہیں۔ یہ جو ہم دعائیں یہاں زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ ایک رسم دنیا ہے، دل کو تسلی دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ارم ممتاز بہن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، سید بلال حیدر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تازین بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد عباس بھائی، اور یہ ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں نوکر پنجدندہ اٹلی سے، یہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت۔ اور جی یہ بھائی جو ہیں اٹلی میں موجود ہیں اور انٹرویو دیا ہوا انہوں نے کوئی، جس کا 4-5 دن میں رزلٹ آئے گا۔ مولا سے دعا ہے کہ مولا ان کو کامیاب و کامران کریں۔ نازیہ حسین ہاشمی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید حسین بھائی، سید بلال حیدر، تہذیب حمد، تازین فاطمہ، اقصی دانش، دریا محب، وجیہہ علی اور جنید اصغر بھائی جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ سب جو ہیں، کوئی زواری کی دعا کر رہا ہے، کوئی اولاد کی دعا کر رہا ہے، کوئی روزگار کی دعا کر رہا ہے، کوئی صحت کی دعا کر رہا ہے۔ غازی ابو فضل العباس کی ذریعہ ہمیں نظر آ رہی ہے، مشکل کشا ابن مشکل کشا باب الحوائج کو جو ہے کربلا کا واسطہ دیتے ہیں کہ مولا آپ کو ان سوکھے کوزوں کا واسطہ کہ جو آپ کا خالی علم آتا دیکھ کے ٹوٹ گئے، میرے مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جس کی جو دعا ہے مولا ان کو قبول فرمائے۔ عمر محسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ام ایمن ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نازیہ حسین
جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نوکری کے لیے جو ہے دعا کر رہی ہیں، اور جو ہے کسی ملک میں سیٹل ہونا چاہتی ہیں اس کے لیے بھی دعا کر رہی ہیں۔ مولا اس بہن کی دعاؤں کو اور جس نے جو دعائیں کہی ہیں، مولا غازی عباس آپ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے اور ہم سب کو جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائیے تاکہ ہم لوگ کربلا آ سکیں اور آپ کی زری کو اپنی انگلیوں سے تھام سکیں اور آپ سے خود راز و نیاز کر سکیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی کوئی جالی ہے، لیکن ایک مومن کے لیے، ایک مومنہ کے لیے یہ جو زری کی جالی ہے یہ غازی کی انگلیاں ہیں، یہ غازی کے قدم ہیں، یہ غازی کی ابا کا دامن ہے۔ میں نے بہت مومنین دیکھے جو جب کربلا جاتے ہیں تو زری کو پکڑ کے اس طرح سے لٹک جاتے ہیں، زری کے ساتھ اس طرح سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین آ جاتا ہے کہ غازی کا دامن تھام رکھا ہے انہوں نے۔ انسا بطول خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کڈنی فیل ہے ان بہن، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کی کڈنی فیل ہے، دعا کریں۔ بہرحال انسا بطول بہن نے جو کسی کے لیے کہا ہے دعا کے لیے کہ ان کی کڈنی جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، تو دعا کرتے ہیں۔ غازی عباس کو بیمار کربلا امام زین العابدین کا واسطہ دیتے ہیں کہ غازی یہ جتنے بیمار ہیں ان کو امام زین العابدین کے صدقے میں امام حسین سے شفا دلوائیے، انہیں آپ خود شفا دیجئے، انہیں امام زین العابدین کا صدقہ عطا کیجئے۔ شہلا انصر بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، نرگس علی بہن ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئی ہیں، اقصی دانش بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور صبا شاہ جو ہیں وہ مولا کے دربار میں سلام پیش کر رہی ہیں، اور ثقلین خان بھائی جو ہیں وہ اپنے مرحوم والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ثقلین بھائی یہ بھی ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ارواح مومنین ہیں وہ مخصوص ایام میں، یہ جس طرح سے کہ ایام ازاں ہیں، اربعین کے ایام ہیں، ان ایام میں انہیں کربلا کی اجازت کی، کربلا کی زیارت کی پورا یقین ہے کہ آپ کے والدین اس وقت کربلا میں، ان کی ارواح اس وقت کربلا میں موجود ہوں گی، اور حیدر زیدی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مولا کے دربار میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ علی رضا بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں اور غازی کے دربار میں سلام پیش کر رہے ہیں اور بیماروں کے لیے صحت کی دعا کر رہے ہیں اور زیارت کی، زواری کی دعا جو ہے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ عجیب زمانہ ہے، عجیب وقت آ گیا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ زواری کی دعا کر رہا ہے، اور کربلا کے راستے اس وقت کسی ظالم حکومت نے نہیں، اس وقت کسی ظالم حاکم نے نہیں، اس وقت کربلا کے راستے میں لوگ تلوار لیے نہیں کھڑے کہ کربلا جانا ہے تو ایک بازو کٹا دو، کربلا جانا ہے تو ایک بچہ کٹا دو، لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ آپ سب کی، میری، ہم سب کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء نے یہ اقدام کیے ہیں۔ جہاں تک ایک اپنی ذاتی زندگی کا سوال ہے تو وہاں بلا شبہ اگر آج کربلا کے راستے کوئی ظالم حکومت روکتی تو ہم لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے وہاں موجود ہوتے، لیکن اس وقت صرف میری یا آپ کی اکیلے کی گردن کی بات نہیں ہے، اس وقت پوری شیعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ساری شیعت کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اس وجہ سے دعا کیجئے سب سے پہلے کہ مولا اس وائرس سے ہم سب کو جلد از جلد نجات دلائیں، پوری دنیا کو اس وائرس سے نجات دلائیں تاکہ اربعین پہ ہم سب لوگ کربلا پہنچ سکیں، اور یہ جو اس وقت خالی سا ہمیں بین الحرمین نظر آتا ہے، یہ بین الحرمین پھر اپنی پہلے جیسی شان و شوکت کے ساتھ مکمل جو ہے، اس میں بس عاشقوں کے سر نظر آ رہے ہوں، اس میں بس لبیک یا حسین کی صدائیں سنائی دے رہی ہوں۔ آئیے حرم امام حسین کی طرف چلتے ہیں، ذریعے امام حسین علیہ السلام اس وقت ہماری اسکرین پر جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ عامر خان مہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور
دعا کے طلبگار ہیں اور زواری کی دعا کر رہے ہیں۔ سیدہ زہرا نقوی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اور سیمی بہن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کشور سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، حیدر زیدی بھائی، اسد عباس بھائی، یہ سب مومنین و مومنات اس وقت ہمارے ساتھ یہاں زیارات کے اس سلسلے میں موجود ہیں، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کی زری کی زیارت کر رہے ہیں۔ دیکھیے زری اس قدر قریب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہاتھ بڑھائیں گے تو زری کو تھام لیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے تو مولا کی ابا کا دامن تھام لیں گے۔ ام ایمن بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اکثر دانش موجود ہیں اور مولا کے دربار میں سلام پیش کر رہی ہیں، اور پوری فیملی کے لیے، اپنے پورے خاندان کے لیے جو ہے حفاظت کی، صحت و سلامتی کی دعا کر رہی ہیں۔ سیمی افتخار حیدر یہ بہن بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ مومنین اپنی دعاؤں میں ایک دعا آج کل بہت ہی یاد کے ساتھ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، اور وہ ہے عزاداری کی حفاظت کی دعا، عزاداروں کی حفاظت کی دعا، مجالس کی حفاظت کی دعا، مجلس میں آنے والے لوگوں کی حفاظت کی دعا، ہمارے ان علماء کے لیے حفاظت کی دعا جو کہ مجالس پڑھ رہے ہیں، ان ذاکرین، ان نوحہ خان، ان سلام خان، ان مرثیہ خانوں کے لیے دعا کیا کیجئے کہ جو اس پرآشوب ماحول میں بھی اس وقت بھی جو مجالس میں آ رہے ہیں، مجالس میں نوحہ پڑھ رہے ہیں، مجالس میں سلام پڑھ رہے ہیں، مجالس میں مرثیہ پڑھ رہے ہیں، علماء مجالس سے خطاب کر رہے ہیں، ذاکرین مجالس سے خطاب کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجئے، اور ساتھ ساتھ وہ علماء اور وہ ذاکرین اور وہ نوحہ خان جو اب ہم میں موجود نہیں، جیسے کہ جناب استاد پیارے علی خان صاحب اور جناب استاد سبت جعفر صاحب، سچے بھائی، اور ایک بڑی طویل فہرست ہے ہمارے پاس عزاداروں کی، نوحہ خانوں کی، جو اب اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ سیدہ شہناز بخاری بہن ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں اور صحت و سلامتی کے لیے دعا کر رہی ہیں برائے سیدہ فاطمہ بخاری بنت سید عدیل عمران نقوی اور سیدہ عذرا نقوی زوجہ سید ذوالفقار علی شاہ۔ یہ اس وقت حرم امام حسین کے اندرونی صحن کے مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو سامنے مومنین نیلے رنگ کا ایک احاطہ سا بنا ہوا ہے، یہ سرداب جو نئی بن رہی ہے، جو نئی بیسمنٹ بن رہی ہے، مومنین یہ اس کی انٹرنس ہے، اور چونکہ وہاں پر ابھی کام جاری ہے اس لیے اس کو جو ہے یہ چاروں طرف سے یہ فینس سی لگا کر جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے، اور کچھ سردابیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ 40 تک یہ سرداب بھی تیار ہو جائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین و مومنات جو ہیں وہ حرم میں آ سکیں اور مولا کی زری کی زیارت جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ مومنین و مومنات ایک دفعہ پھر ہمارا کیمرہ جو ہے وہ روضہ امام حسین علیہ السلام کے بیرونی حصے میں آ گیا ہے، اور یہ باب سدرہ جو ہے، جو شارع سدرہ پر ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے کا دروازہ، یہ اس کے اوپر لکھا ہے السلام علیکم یا ابن سدرۃ المنتہی، اور پیچھے گنبد امام حسین علیہ السلام، اور اس پر لہراتا کالا علم سوگ کا نشان اعلان کر رہا ہے کہ ایام ازاں ہیں اور رونے کے دن ہیں، کربلا کے امتحان کے دن ہیں۔ اپنی دعاؤں کو کربلا سے متصل کیجئے، اپنی ہر دعا کا وسیلہ جو ہے اسے کربلا بنائیے۔ اور سیمی افتخار بہن کہہ رہی ہیں کہ ہم سب کی قسمتیں اچھی ہو جائیں اور 40 پر آنا نصیب ہو، الہ امین۔ بہن تقریباً میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی بھی دعا ایسی میری نظر سے گزری ہو جس میں کہ زواری کی دعا نہ کی گئی ہو۔ مولا انشاءاللہ ہم سب کو، آپ کو، مجھے، تمام مومنین و مومنات کو انشاءاللہ جلد 40 پہ جو ہے کربلا بلائیں، اور ہم لوگ جو ہے روضہ امام حسین پر جو ابھی فزیکل حاضری نہیں دے سکتے، وہ ہم خود وہاں پر جا کر حاضری دے سکیں، خود وہاں پر مولا کی زری کو تھام سکیں۔
اور غازی ابو فضل العباس علیہ السلام کی زری کی جانب بڑھتے ہیں۔ محمد ایان بھائی ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں اور فاطمہ خاتون کے لیے جو ہے دعا کا کہہ رہے ہیں۔ کوئی نہ پیاسا ملا، کوئی نہ پیاسا مومنین میری آج کچھ تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہے، میرے پاس جو ہے وہ اسکرین فریز ہو رہی ہے اور آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روز تقریباً اسی وقت پر جو ہے آپ کو کربلا کی جو ہے وہ زیارت اس طریقے سے لائیو زیارت جو ہے وہ کروائی جا سکے۔ اور مومنین حرم امام حسین علیہ السلام میں دیکھیے اس وقت جو ہے ماتم ہو رہا ہے، کوئی قبیلہ آیا ہے، کوئی گروہ آیا ہے انسانوں کا، مومنین کا، اور وہ ماتم کر رہے ہیں دیکھیے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کو، اس فاصلے کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ آپ سب سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ دنیا کے جس کوشے میں بھی ہیں، آپ چاہے نارتھ امریکہ میں ہیں، آپ چاہے یورپ میں ہیں، چاہے آپ مڈل ایسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں یا کہیں اس سے بھی آگے کہیں چائنا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہیں، افریقہ میں کہیں پر موجود ہیں، آپ کینیا میں، دارالسلام میں، تنزانیہ میں، جہاں جہاں آپ موجود ہیں، آپ وہاں پر مجالس کو ترک مت کریں، مگر مجالس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا اور جو حفاظتی انتظامات کی درخواست کی جا رہی ہے بار بار، ان کا خیال رکھیے۔ ضروری نہیں کہ مجلس میں کندھے کے ساتھ کندھا لگا ہو تو مجلس ہوتی ہے۔ اگر آپ مجلس میں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بھی بیٹھیں گے تو مجلس برپا ہوگی، مصائب پھر بھی پڑے جائیں گے، روئیں گے آپ پھر بھی۔ اور اس امید کے ساتھ آپ مجلس کو، اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ مجلس کو برپا کریں کہ وہ بی بی جو کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ساتھ موجود تھیں، وہ بی بی آج بھی آپ سے یہ امام حسین کا پرسہ لینے کے لیے وہ بی بی آج بھی آتی ہیں۔ آج بھی جب آپ مجلس برپا کرتے ہیں تو سارے ائمہ آتے ہیں، آج بھی جب آپ مجلس برپا کرتے ہیں تو فرشتے بھی آتے ہیں۔ آپ مجلس کا انعقاد کیجئے، رش کی تمنا نہ کیجئے، آپ مجلس کا انعقاد کیجئے، تمام صحت کے تمام حفاظتی جو ایس او پیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس کا انعقاد کیجئے، جلوس کا اہتمام کیجئے، زیارت کا اہتمام کیجئے۔ اس وقت اسکرین پر ہمیں کچھ حصہ امام حسین علیہ السلام کی زری کا نظر آ رہا ہے اور کچھ حصہ باہر کے صحن کا نظر آ رہا ہے جس میں کہ ماتم جاری ہے اس وقت۔ اور شازیہ عباس بہن اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، نعیم عباس بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس وقت، اور اسد عباس بھائی جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ وارث خون حسین کا ظہور جلد ہو، یا لسارات الحسین، یا منتقم کربلا، مولا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہم، جلد آئیے، آ کر کربلا کا حساب کیجئے۔ بے شک یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر ساری کائنات بھی قربان کر دی جائے تو امام حسین علیہ السلام کے خون کے ایک قطرے کا بھی حساب نہ ہو سکے گا، لیکن مولا کم از کم آ کر وہ حساب تو کیجئے کہ جس کا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ حساب تو کیجئے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ناظمہ بطول بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مولا کے دربار میں سلام پیش کر رہی ہیں اور اپنے بچوں اور شوہر کے لیے دعا کر رہی ہیں، صحت کی دعا کر رہی ہیں، زواری کی دعا کر رہی ہیں۔ اور ہوپ نقوی بہن ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، یہ بہن ہمارے ساتھ ٹیکسس امریکہ سے شامل ہوتی ہیں، اور یہ بہن کے لیے خاص طور پہ دعا کیجئے کہ مولا جلد از جلد، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی زری ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، ساتھ میں ماتم بھی ہو رہا ہے، آپ سب بھی نام آنکھوں کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، تو ان نام آنکھوں کے ساتھ اس زری کو دیکھتے ہوئے، اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زری صرف امام حسین علیہ السلام کی زری نہیں ہے، اس زری میں امام حسین علیہ السلام کے سینے پر ایک شہزادہ بھی سو رہا ہے، ایک ننھا شہزادہ جو اس قدر کم سن تھا
کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں پامال کیے گئے تو وہ شہزادہ امام حسین علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ شہزادہ علی اصغر بی بی سکینہ کو واسطہ دیتے ہیں، امام حسین کو واسطہ دیتے ہیں، غازی ابو فضل العباس کو واسطہ دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کا، کہ یہ ہوپ نقوی بہن نے اور اس سے پہلے جس بھائی اور جس بہن نے اولاد کے لیے دعا کا کہا ہے، مولا ان کی گودیوں کو جلد آباد فرمائیں، مولا انہیں غلامان علی اصغر عطا کریں، مولا انہیں کنیزان سیدہ سکینہ عطا کریں، مولا یہ اپنے بچوں کو لے کر آپ کے روضے پر آ سکیں اور آپ کے روضے پر یہ اپنے بچوں کو دہلیز پر رکھ کر کہہ سکیں کہ مولا یہ آپ کے بچوں کا صدقہ ملا ہے مجھے۔ اور سیدہ ارم نقوی بہن ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، مسکان گل بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، غضنفر عباس بھائی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ابھی اوپر ایک بھائی نے نوکری کی دعا کے لیے کہا تھا، تو ایک دفعہ پھر وہی بات کروں گا کہ آپ اپنی نوکری کی دعاؤں کو، اپنے رزق کی دعاؤں کو کربلا سے متصل کیجئے، امام حسین سے جو ہے اپنی دعاؤں کو وسیلہ بنائیے، امام حسین کو آپ نیت کیجئے کہ مولا مجھے یہ نوکری مل جائے، میں ایک یتیم بچے کی کفالت کروں گا۔ آپ بی بی سکینہ کے صدقے میں ایک یتیم بچی کی کفالت کا جو ہے عہد کیجئے، اور انشاءاللہ دیکھیے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کی نوکری میں بھی برکت ہوگی۔ اور سیم وک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان سے شامل ہوئے ہیں، سائمہ وقار ان کا نام ہے، اور اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آئیے غازی ابو فضل العباس کی ذریعے کی جانب چلتے ہیں اور غازی کو واسطہ دیتے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا، غازی کو واسطہ دیتے ہیں بی بی شریفہ بنت امام حسن کا، غازی کو واسطہ دیتے ہیں شہزادہ قاسم کا، غازی کو واسطہ دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کا، کہ غازی یہ اس بہن نے، سائمہ وقار بہن نے، اور اس سے پہلے ہوپ نقوی بہن نے، اور اس سے پہلے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے جس نے اولاد کی دعا کی ہے، میرے غازی انہیں کربلا کا صدقہ عطا کیجئے، انہیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ عطا کیجئے، انہیں بی بی سکینہ کا صدقہ عطا کیجئے، انہیں شہزادہ قاسم کا، شہزادہ عنو محمد کا صدقہ عطا کیجئے، ان مومنین و مومنات کو جلد از جلد اولاد نرینہ عطا کیجئے۔ شینہ نقوی بہن نے بھی جو ہے اولاد کے لیے خاص طور پہ دعا کا کہا ہے۔ دیکھیے بہن، اولاد کے لیے دعا ہو رہی تھی اور اسی دوران میں جو ہے آپ کا یہ میسج مجھے موصول ہوا۔ غازی کو واسطہ دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کا کہ غازی ان تمام مومنین و مومنات کو جلد از جلد اولاد نرینہ عطا فرمائیے، ان کو جو ہے امام حسین پر سے اپنی جان نثار کرنے والی اولاد عطا فرمائیے، انہیں وہ اولاد عطا فرمائیں کہ جو یا حسین کہہ کر سینے پہ ہاتھ مار سکے، جو مولا کے نام پر آنسو بہا سکے۔ اور اقصی دانش بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، عابدہ پروین موجود ہیں، اور سید مختار حسین شاہ اور حسین عباس کو بلا لیں، ان کی زواری کی دعا کر رہے ہیں۔ شازیہ احمد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، بیگل حسین ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، بانو طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارسلان اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے گھر کی دعا کر رہے ہیں۔ ارسلان بھائی آپ نیت کیجئے، آپ ارادہ کیجئے کہ مولا آپ کو آپ کا اپنا گھر عطا کریں، تو آپ اس گھر میں جو ہے سال میں کم از کم ایک دفعہ، چاہے صرف گھر کے افراد کو بٹھا کر ہی صحیح، مگر آپ ایک مجلس کریں گے وہاں پر، انشاءاللہ مولا آپ کو بہت جلد گھر عطا کریں گے۔ واصفہ نوید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بھی اپنا گھر مولا دیں جہاں مولا کی مجلس ہو۔ دیکھیے یہ بھی اپنے گھر کی دعا کر رہی ہیں واصفہ بہن، اور یہ تو ویسے ہی دعا میں کہہ رہی ہیں کہ مولا مجھے مجلس کرنی ہے، مجھے مجلس کے لیے گھر دیجئے۔ مظہر عباس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے بعد رابعہ ارسلان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے، اور رزق میں برکت کے لیے دعا گو ہیں۔ افشاں وارسی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور
مومنین، آج جہاں آپ کو کربلا کے روزوں کی اور زری کی زیارت کروا رہے ہیں، وہاں کچھ تھوڑی سی ہٹ کر تھوڑی سی مختلف مناظر جو ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ حرم امام حسین علیہ السلام کا صحن ہے، سامنے وہ دروازہ ہے جس سے کہ لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں، اور دیکھیے اس وقت ایک خدام جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرش کی صفائی کا ذمہ اپنے سر اٹھایا ہو اس نے، اور وہ کس دل جوئی کے ساتھ وہاں پر ویکیوم لگا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑا جی، تو یہ جو اس وقت جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے حرم میں، اس کے اوپر یہ قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ جب لوگ کھڑے ہوں تو ان نشانات پر کھڑے ہوں، تاکہ جو درمیانی فاصلہ ہے جو اس وقت وائرس کی وجہ سے جس فاصلے کی درخواست کی جا رہی ہے، اور جس وائرس کی وجہ سے اس وقت حج میں بھی جو ہے لوگ حج کے لیے نہ جا سکے، اور اب کربلا بھی نہیں لوگ جا پا رہے، یہ اس فاصلے کی نشاندہی کے لیے یہ نشانات لگے ہیں۔ آپ سے میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ دنیا کے جس کوشے میں بھی ہیں، آپ وہاں مجلس ضرور کریں۔ مجلس کو، ماتم کو بند کرنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں، کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کہیں جو ہے وائرس کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس نہ کریں، صرف یہ ہے کہ جب آپ مجلس کریں تو ماسک کی احتیاط کیجئے۔ جب آپ مجلس کریں تو یہ جو 6 فٹ کا یا 2 میٹر کا جو فاصلہ بتایا جا رہا ہے، آپ اس فاصلے کو رکھتے ہوئے، اس فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے آپ بیٹھیں، آپ کھڑے ہوں، اور اتنے فاصلے پر ہی کھڑے ہو کے ماتم بھی کریں، گریہ بھی کریں۔ روضہ غازی ابو فضل العباس علیہ السلام اس وقت بین الحرمین سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے مومنین کہ جب بین الحرمین میں صرف سر ہی سر نظر آتے ہیں، اور آج اس وائرس کی وجہ سے دیکھیے ہمیں بین الحرمین میں زمین نظر آ رہی ہے۔ اس وقت پہ ان ایام میں، ان دنوں میں زمین نظر نہیں آتی بین الحرمین کی، صرف جو ہے عزاداروں کے سر نظر آتے ہیں، عاشقوں کے سر نظر آتے ہیں، محبوں کے ماتم میں اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ مولا آپ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جلد از جلد کربلا کے راستے کھولیے، تاکہ ہم سب لوگ جو ہیں کربلا پہنچ سکیں، اور ہم سب لوگ یہاں بین الحرمین میں کھڑے ہو کے آپ کو پرسہ دے سکیں۔ مولا امام حسین، ہم آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دے سکیں۔ مولا غازی عباس، ہم آپ کو امام حسین کا پرسہ دینے کے لیے کربلا آنا چاہتے ہیں۔ کہ جس مومن نے، جس مومنہ نے زواری کی دعا کی ہے، مولا انہیں جلد از جلد کربلا جو ہے وہ طلب کیجئے۔ اور نادرہ زادی بہن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اسد علی بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حالات درست، مولا سے کہہ رہے ہیں کہ مولا میرے حالات درست کر دیں، اور جو ان کی مشکلات ہیں ان سب کو جو ہے دور فرمائیں، الہ امین۔ سیدہ سلمہ بہن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، وفا زینب بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نوازش علی جعفری بہن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مظہر عباس بھائی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اسد عباس بھائی ہمارے ساتھ جو ہے زیارات کے اس پروگرام میں شروع سے موجود ہیں، اور مسلسل جو ہے سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور ابھی اسد عباس بھائی نے خاص طور پہ کہا ہے کہ مولا کے ماتمیوں کے لیے جو ہے خاص دعا کیجئے، مولا کے ماتمیوں کو، مولا کے عزاداروں کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں، الہ امین۔ آئیے روضہ غازی ابو فضل العباس، ابھی تو ہم باہر سے دیکھ رہے تھے، اندر کے کیمرے کی طرف چلتے ہیں، زری کے بالکل قریب، اور دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ مومنین، مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں اندازہ رہا کہ کتنی دیر ہو گئی ہے اس پروگرام کو۔ کچھ دیر اور دعائیں کرتے ہیں، اور غلام عباس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور
बहुत परेशान हैं और परदेस में हैं। मौला को करबला के परदेस का वास्ता कि ये गुलाम अब्बास भाई और जो हमारे भाई और बहनें परदेस में हैं, मुश्किल में हैं, मौला उन सबको जो है जल्द अज जल्द उनके प्यारों से मिलाएं। और असद अली भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि इनकी बेटी और घर और सबकी बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ के लिए कह रहे हैं। राविया अरसलान बहन हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कान गुल बहन हमारे साथ मौजूद हैं, जहरा बहन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और अक्सा दानिश जो हैं वो रोज़ी रिस्क में इजाफे के लिए दुआ का कह रही हैं। अफशां परवीन बहन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साइमा वक़ार बहन पाकिस्तान से हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं यहाँ पर, और अपने शौहर की सेहत के लिए ख़ास दुआ का कह रही हैं, और अपने इनके भाई हसनैन जो हैं उनके लिए और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए मुश्किलात से दूरी के लिए, मुश्किलात से हल के लिए दुआ का कह रही हैं। मोमिनीन व मोमिनात दिल तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का जो आज का वक्त था वो तकरीबन तमाम हो चुका है। आइए कुछ दुआएं करते हैं मिलके, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कल फिर तकरीबन इसी वक्त पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और कल से हम इंशाअल्लाह जिस तरह पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोशिश करेंगे कि साथ साथ जो है इस ज़ारात के सिलसिले के साथ साथ हमारे साथ कोई नोहा ख़्वान, कोई मर्सिया ख़्वान भी मौजूद होंगे इंशाअल्लाह, और वो साथ साथ जो है मौला का नोहा मोहा के दरबार में सलाम पेश करते चले जाएंगे। और कुछ आप भी अगर उनसे सुनना चाहें तो आप भी उस अपनी इसी तरह कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश, आपकी जो दरख्वास्त है वो उन तक पहुंचती रहे, और वो आपकी दरख्वास्त के मुताबिक, आपकी फरमाइश के मुताबिक मौला के दरबार में सलाम पेश करते रहें। आइए दुआ करते हैं सबसे पहले, या लिसारातुल हुसैन, या मुंतक़िम करबला जल्द ज़हूर कीजिए, या इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुम। और मौला गाजी अब्बास की ज़री सामने नज़र आ रही है, गाजी को ही वसीला बनाते हुए दुआ करते हैं कि गाजी जल्द अज जल्द करबला के रास्ते खोलिए, और जल्द अज जल्द हम सब लोग करबला पहुँचें। या बाबुल हवाइज, ये जिस भाई ने, जिस बहन ने सेहत के लिए कहा है, ये भी अफशां परवीन बहन की दुआ मुझे नज़र आ रही है कि इनकी बेटी बहुत बीमार है। मेरे गाजी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता इस बहन की बेटी को, और जिसने जो है दुआ के लिए कहा है, मौला उसकी दुआओं को कबूल फरमाए। मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता जो लोग बीमार हैं उनको जल्द अज जल्द सेहत कामिला और आजला अता फरमाएं। और मौला जो सबसे इस वक्त की बड़ी दुआ है, ज़वारी की दुआ, बहुत मोमिनीन व मोमिनात जो हैं वो मुसलसल ज़वारी की दुआ कर रहे हैं ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब जो है हम चलते हैं। मौला इमाम हुसैन हमें वो शर्फ अता कीजिए कि हम आपके ज़रिए अपनी आँखों से देख सकें, अपनी आँखों से आपकी ज़री को चूम सकें, अपनी उंगलियों से आपकी अबा के दामन को थाम सकें। और इंशाअल्लाह कल फिर आपके साथ यहीं शिया मल्टीमीडिया टीम के हवाले से यहाँ मुलाकात होगी, और ज़ियारत के सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे। तब तक के लिए लब्बैक या हुसैन। हाय करबला वालो, 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 हाय करबला वालो,